نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور رشتہ بہت ساری قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ بنی اسرائیل جنہوں نے ٹھوکریں بھی بہت کھائیں، انعامات بھی بہت پائے، مگر کج روی جو ان کے اندر تھی، بحث کی عادت اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں بے ادبیاں، بدتمیزی سے پیش آنا، بات بات میں اعتراضات کرنا، اور خاص کر کے نبی کے مقام کو نہ سمجھنا، اس پر زیادہ سے زیادہ بحث کرتے رہنا، یہ ان کی ایک عادت ہو چکی تھی۔ اسی بنیاد پر ان پر سختیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس طرح ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، جس کا ایک مقصد تو یہ ہے تاکہ یہ امت بھی یہ شریعت کے احکام اور جو کچھ بھی اللہ رسول کے فرامین ان تک پہنچے تو اس میں کج بحثی نہ کریں، اس میں اپنی عقل کو دخل نہ دیں، اور جسے کہتے ہیں کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، بس اسی کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ اللہ رسول کا فرمان ہے تو اس کے سامنے ہمارا جو ہے سر جھک جائے، ہماری گردن جھک جائے۔ یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ بہرکیف اسی طریقے سے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے اوپر بہت سختیاں بڑھا دی۔ ایسا ہی ایک قصہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عابل نامی بہت بڑا مالدار تھا، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے چچا کا بیٹا وہ اس طاق میں تھا کہ یہ اتنا مالدار ہے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو وراثت کی لالچ میں ایک دن موقع پا کر اس نے عابل کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ میں نے بتایا کہ ان کی بستیاں تھیں، یہ 12 قبیلے تھے، تو پھر اسے دوسرے قبیلے میں جا کر، دوسری بستی میں جا کر اس کی لاش کو پھینک آیا، اور صبح کے وقت خود اس کے خون کا مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور اس بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر کے ان سے خون بہا، یعنی جو دیت ہوتی ہے کہ یہ بستی والوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لہذا اے اللہ کے نبی آپ ان سے دیت دلائیے۔ اس نے یہ کیس کیا، یہ مقدمہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب محلے والوں سے پوچھا تو محلے والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کب قتل ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کس نے قتل کیا۔ جب محلے والوں نے انکار کیا تو اس محلے والوں ہی نے درخواست کی کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اس حقیقت حال سے پردہ اٹھائے اور واضح فرمائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام قاتل کا نام بتا دیتے، اور بے شک بتاتے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا، مگر یہ جو قوم تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر طرفداری کا الزام رکھ دیتی، وہ سیدھی سادی قوم تھی۔ اس وجہ سے ایک الگ انداز سے
موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اظہار بھی ہونا تھا، اللہ کی قدرت کا بھی اظہار ہونا تھا، اور اس قوم کی جو کج روی تھی، جو ان کو جو ہے کج بحثی کی جو عادت تھی، تو انہیں بھی سیدھا کرنا تھا۔ تو ایک الگ انداز سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ان کے لیے ظاہر فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ لوگ ایک گائے ذبح کرے، اور اس مردہ گائے کا کوئی حصہ، پوچھ وغیرہ، اس مردہ پر اگر مارا جائے تو پھر جو ہے وہ زندہ ہوگا اور وہ بتائے گا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر، گائے کو ذبح کرنا ہے اور مردہ گائے سے مردے کو زندہ کرنا ہے، اور پھر وہ قاتل کا نام بتائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلے پارے میں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو محبوب جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا۔ کب کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قاتل کون ہے اس کے تعلق سے واضح فرما دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، اب جواب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بولے آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بولے آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں نادانوں سے ہو جاؤں۔ یعنی مقصد یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کہنا یہ چاہتے تھے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ سامنے کون ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ بات ہے ایک مقدمے کی، بات ہے شریعت کی، بات ہے قاتل کے نام بتانے کی، اور میں تمہیں اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتا ہوں اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہا ہے، اور تم سامنے کہہ رہے ہو اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ تم جو ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے بات یاد آئی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی۔ حضرت سیدنا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ درس نظامیہ کے بڑے ماہر تھے، اور انہوں نے پوری درس نظامی پڑھی۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو جو ہے وظیفہ بتایا، تو وہاں ایک بابا اسحاق رہتے تھے۔ انہوں نے کہا مولانا فرید آپ تو مولانا ہو، عالم ہو، مگر پیر صاحب نے جس طرح وظیفہ بتایا ہے نا ایسے ہی پڑھنا، اب اس میں زیر زبر نے ادھر ادھر نے مت کرنا، اپنے عالمیت کو مت کرنا۔ بابا فرید کا جواب سنو، فرماتے ہیں کہ بابا اسحاق، ارے فن نو اور صرف کا جو زیر زبر جنہوں نے وہ کیا کہ اس میں اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ جو گرامر جنہوں نے وہ کیا، کہ وہ گرامر کے جو امام ہے سیبوئی، وہ نحو کے امام سیبوئی بھی آ کر کے مجھے بتائے نا کہ اس وظیفے میں ادھر زیر نہیں زبر پڑھو، تو میں ویسے ہی پڑھوں گا جو ہے میرے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بتایا ہے۔ میں اس کا نہیں مانوں گا کہ وہ جو ہے نو کا امام ہے، ارے میں اپنے پیر کی مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھو، ادھر دیکھیں آپ، اور ادھر جو ہے یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ جن سے کلام فرمائے، ان کے سامنے شریعت کی بات ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اتتخذون ہزوا، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان الاشتغال بالاستہزاء لا يكون الا بسبب الجہل
ومنصب النبوت لا يحتمل الاقدام علی الاستہزاء، یعنی مذاق اڑانا جاہلوں اور نادانوں کا کام ہے، نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، اور خصوصاً دینی معاملات میں مذاق اڑانا شدید عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے تعلق سے یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ جو ہے نبی شریعت کے معاملے میں مذاق کی بات کرے۔ اللہ اکبر۔ مگر میں بتانا یہی چاہتا ہوں مسلمانوں کہ ان کے اندر جو نبی کے مقام کو نہ سمجھنے کی جو عادت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایک فطرت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، یہ ہماری قوم کے جو ہے نا، بس ان پر کتاب آئی ہو، انہوں نے ہم کو بتا دیا۔ یہ جو بد عقیدگی ہے نا، یہ جو معاملہ ہے اپنے جیسا سمجھنا، یہ انسان کو بہت ٹھوکریں کھلاتا ہے۔ آج وہابی دیوبندی اتنی حدیثیں پڑھ کے، قرآن کی تفسیر پڑھ کے ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی ولی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، گاؤں کے چودھری جیسا سمجھتے ہیں، اس لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یقرأ القرآن لا یجاوز تراقیہم، حضور نے فرمایا قرآن بہت پڑھیں گے، قرآن ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اترے گا، اس لیے نہیں اترے گا کہ وہ جو ہے صاحب قرآن کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل ٹھوکریں اس لیے کھا رہے تھے۔ اب ابھی بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو گائے ذبح کر لینی تھی کوئی بھی، مگر سیدھے سیدھے گائے ذبح کر لیتے تو بنی اسرائیل نہ ٹھہرتے۔ ان کو تو عادت پڑی تھی ادھر ادھر کی باتیں جو ہے پوچھنے کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، کہا اللہ کی پناہ کہ میں نادانوں سے ہو جاؤں، میں مذاق اڑاؤں۔ اب ان کی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، مگر قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہر گائے کے اندر مردہ کو زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ کوئی اسپیشل گائے ہوگی۔ انہوں نے یہاں پہ یہ نہیں سمجھا کہ نبی فرما رہے، نبی فرما دے تو کنکر میں بھی جان آ جائے، نبی فرما دے تو ہر چیز میں جان آ جائے۔ یہاں بھی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور سوالات شروع کر دیے۔ کیا کہا؟ قال ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ظاہر فرما دے وہ گائے کیسی ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ ایک گائے ہے کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچڑی، یعنی نہ بالکل بچہ ہو اور نہ بوڑھی ہو بلکہ جوان ہو، اس کے درمیان کی ہو، متوسط عمر کی ہو، بس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو کہا جاتا ہے وہ کرو۔ تو اگر کر لیتے تو یہ کیسے ہو بنی اسرائیل کہلاتے؟ کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ظاہر کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ اب رنگ پوچھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ ظاہر کرے کہ رنگ کیسا ہے، وہ رنگ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ ایک گائے ہیں
ان موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا یقیناً وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، گہرے چمکدار رنگ کی، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ اب رنگ بھی ہو گیا، تسر الناظرین، دیکھے تو دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ ابھی بھی جو ہے چپ نہیں رہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ کہنے لگے اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ظاہر کرے ہمارے لیے، کہ وہ کھول کر کے بتائے کہ اس کا عوض کیا ہے۔ بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور وہ راہ پائیں گے۔ اللہ اکبر، انا انشاء اللہ لمہتدون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں دو باتیں بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لو ذبحوا ایتا ارادوا لأجزأت منہم لیکنہم شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم۔ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے نا تو ان کے لیے کافی ہوتی، لیکن خود انہوں نے بار بار سوال کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی فرمائی۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی لو لم یقول انشاء اللہ لحیل بینہم وبینہا ابدا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ہمیشہ ان کی اور گائے کے حصول میں سوالات حائل رہتے۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے تو اسی وقت ان کے سوالات ختم کرنے کی توفیق انہیں مل گئی۔ تو اب یہاں بھی وہ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، آپ نے رنگ تو بتا دیا پیلے رنگ کی، مگر پیلے رنگ کی تو بہت ہوگی، تو کھیت میں جاتی ہو ایسی ہوئے کہ بغیر کھیتی والی ہوئے، جنگل میں سے ملے گی، کہاں ملے گی؟ ابھی اپنے سے وہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہم پر بالکل واضح بیان فرما دے، صاف کر دے، آپ رب سے دعا کیجئے کہ صاف صاف بیان کرے کہ وہ گائیں کیسی ہیں۔ اور انا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ ایسی گائے ہیں جو نہ محنت کش ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہے اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بلکہ صحیح و سالم ہے، یعنی جس کے جسم میں کام کا کوئی دھبا نہیں ہے، جس کے رنگ میں کوئی دھبا نہیں ہے، جس نے کوئی کام کیا نہیں ہے، ایسی گائے ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، اب آپ ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور یہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آج کا جو سبق ہے وہ پیش کر کے بات ختم کروں گا، پھر آئندہ کہ گائے ان کو کہاں ملی اور پیلے رنگ میں کیا فائدہ ہے، اور کچھ بھی بہت ساری، چونکہ لمبا ہو جائے گا اور اس کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت کے معاملے میں نبی جو بتا دے یا علماء جو بتا دے تو کبھی بھی کج بحثی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ لو ذبحوا ای بقرۃ
لأجزات، کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے نا تو کافی تھا، مگر انہوں نے یہاں پر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور انہوں نے سوچا کہ بھئی مردہ زندہ ہو اور گائے کو ذبح کر کے اس کا کوئی انگ مردے کو لگانا ہے، وہ زندہ ہو، پھر قاتل کا نام بتائیں، تو یہ تو کوئی اسپیشل گائے ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ تو اب اگر یہ سمجھتے، نبی کے مقام کو سمجھتے، تو اعتراضات نہ کرتے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تم پر حج فرض ہوا ہے تو حج کرو۔ یعنی جو صاحب استطاعت ہے، جو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے لیے حج کرے۔ تو آقا فرماتے ہیں، اے لوگو، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، تم حج کرو۔ فقال رجل اکل آمین یا رسول اللہ۔ اب ایک صحابی جو ہے کھڑے ہوئے، مشکات کی روایت میں ہے حضرت اقرا بن حابس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہر سال فرض ہے؟ فسکتا، حضور خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اے لوگو ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض ہوا ہے۔ اب یہ 3 مرتبہ یا رسول اللہ، ہر سال حضور خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذرونی ما ترکتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن الشيء فدعوه۔ حضور نے فرمایا اگر میں خالی ہاں کہہ دیتا نا تو ہر سال فرض ہو جاتا، لو قلت نعم لوجبت۔ حضور فرماتے ہیں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، اتنا فرمایا۔ اب صحابی کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہر سال؟ اب حضور کیا فرماتے ہیں، لو قلت نعم لوجبت، اگر خالی ہانچ کہہ دیتا نا، سر ہی ہلا دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم پھر کر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، تم سے نہیں ہو سکتا کہ ہر سال جو ہے کرو۔ آج اتنے ارب پتی خرب پتی پڑے ہیں مگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوا۔ تو اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہر سال صاحب نصاب پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، صاحب نصاب پر، تو اس پہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یوں ہیں۔ تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اربوں پرتی خربوں پرتی پہ تو کیا ہوتا؟ پھر فرمایا حضور نے کہ جب میں کسی بات کو بیان نہ کروں تو تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور انبیاء کرام کی مخالفت ہی سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ وہ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بتا دے پیر و مرشد تو بسم اللہ کافی ہے۔ ایسے ہی وظائف کا معاملہ ہے، وظیفے میں بھی اگر کوئی بزرگ بتائے، کوئی اللہ والا بتائے تو وہ جیسا بتائے وہ کر لو۔ بہت سی مرتبہ ان کی زبان سے جو نکلا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں فیض ہوتا ہے۔ اب اس میں اپنے یہ کہنا اس میں ایسا نہ، اس میں ایسا نہ، تو اب اس میں ایسا نہ تیسا نہ، تو وہ جو ان کی زبان سے جو نکلا ہوتا ہے نا
وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ سوال کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے 7ویں پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن۔ اے ایمان والو، زیادہ سوال نہ کرو، اس لیے زیادہ نہیں سوال کرو کہ میرے محبوب نہیں بتا پائیں گے، نہیں، تبد لکم تسؤکم، اگر یہ بتا دیں گے تو تم کو برا لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہاں، جو ہم نہیں جانتے ہیں، شریعت کی باتیں نہیں جانتے ہیں، وہ عمل کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے پوچھنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ پوچھنا بھی بہت بڑا علم ہے، پوچھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، تو جاننے والے سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس واقعے کو کل جو ہے اور تفصیل سے کہ گائے کہاں ملی اور کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔